فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. درود حضوری کا نظرانہ ہے کہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا نبی، سب سے نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ خود کو سنیں گے. ہمارے یہاں زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے زیادہ کیے جانے والا سوال کہ بیوی کے پاس سونا تو ہے لیکن نقدی پیسہ نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی اگر اس کے بدلے کے شوہر نہ ادا کرے تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ عاقل بالغ ہو جائے اس وقت باپ کے ذمہ نہ تو اس کا صدقہ فطر ہے اور نہ شریعت پر کوئی اور ذمہ داری. ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تک لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، اور پاؤں پر کھڑے ہونے کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ کوئی اچھا نوکر نہ بن جائے، کیونکہ نوکری ہمارا آخری جو وہ اسٹیج ہے، اس کے آگے کہ ہم سوچ سکتے نہیں ہیں. خیر، شرعی نقطہ نظر سے یہ کنسیپٹ ٹوٹلی رانگ ہے. جب بچہ چلتا پھرتا ہے تو وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہے، 2 سال کا وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے تبھی چلتا پھرتا ہے. اس کے بعد جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو اب اس کو باپ کا سہارا بننا چاہیے. اللہ پاک نے اس کو جوانی اسی لیے دی ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے. اس لیے نہیں دیا کہ 35 سال تک وہ PhD کر کے بوڑھا ہوتا رہے اور گھر میں میری ماں انتظار کرتی رہے کہ چلو یہ بچہ میرا کوئی بہو لے کے آئے میرا سہارا بنے گا. باپ ذرا کسی چکی میں پستا رہے وہ بچے کو پڑھاتا رہے. یہ ہمارا قائم کردہ ایک رواج ہے. شرعی اصولوں کے پیش نظر لڑکے کو اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب وہ عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس نے تعلیم کو اپنی کو جاری رکھے، لیکن ساتھ میں اپنے باپ کے اوپر سے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہاں ضمن بات ذہن میں آتی میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، شادی والے مسئلے پہ بھی ہم نہیں خطا کرتے ہیں. کہتے ہیں پاؤں پر کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے. جب وہ کھڑا ہو کر شادی کرتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے بھی اسی سے جو اس کے لیول کی ہو. پھر ماں باپ کی شکایت آتی ہے کہ ہماری خدمت نہیں کرتی. تمہاری خدمت کیوں کرے گی؟ تم نے لائی کب ہو؟ تو جس نے لائی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. پہلے دستور کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ باپ اپنے کندھے کے اوپر بوجھ رکھ کے اپنی ذمہ داری کے تحت بچے کی شادی کرواتا تھا، وقت سے کرواتا تھا. اس چیز سے درد نہیں رکھتا تھا کہ یہ کھائے گی کہاں سے. اس کا یہ اعتقاد اور ایمان ہوتا تھا کہ جب یہ آئے گی تو
حصہ اپنا لے کر آئے گی۔ اور پھر حضور کی حدیث سنے، حضور نے فرمایا اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایک کام یہ کرو کہ اللہ کے دیے ہوئے کم کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو، جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک زیادتیاں فرمائے گا۔ اور دوسرا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہو تو شادی کرو۔ نکاح میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ شکر کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے، بہانے۔ ایک بندے کی اگر انکم کم ہے تو وہ یہ دھیان رکھے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے مال کم دیا ہے تو میرے خرچے بھی تو کم ہیں۔ اس کے برعکس وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہاسپٹلس کے اوپر 12,000 روپے 28,000 کا ایک انجیکشن آتا ہے، جو کینسر پیشنٹ اللہ پاک محفوظ فرمائے، 28,000 روپے کی ایک انجیکشن۔ اگر کسی بندے کو کم پیسہ کہیں سے مل رہا ہے تو اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرے خرچے بھی کم رکھے ہیں، اللہ پاک نے مجھے کورٹ سے، کچہری سے، ڈاکٹروں سے، وکیلوں سے بچا کے رکھا ہے۔ خیر، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ یہ وہ سوال جو اکثر عورتوں کے ذہن میں آتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن نقدی پیسہ۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دہیج میں، مہر میں جو سونا ملا تھا وہ اسے جمع کر کے رکھا ہے، اگر اس کو اللہ کا خوف ہو، وہ اس ہار کو توڑوا کر ایک انگوٹھی کو سیل کر کے کیا سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کنسپٹ کیا ہے، سیٹ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہوتا ہے، سیٹ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہاں سیٹ ٹوٹنے کا خوف ہے تو پھر قبر کے اندر جو ہڈیاں ٹوٹیں گی اور جو انجام ہوگا تو ذرا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور شرعی اعتبار سے جب شوہر نے بیوی کو سونا دے دیا وہ اس کی ملکیت ہے، نہ شوہر اس کو پوچھ سکتا ہے کہ گم ہوا، موجود ہے، کس کو دیا، نہ وہ یہ حق رکھتا ہے، اور نہ وہ اس کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض و واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی کس نے دینی ہے؟ اسی بیوی نے دینی۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکفی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کربٹیں اور پیٹھیں ڈالی جائیں گی، اس سونے چاندی کو اللہ پاک جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس کے ذریعے اس کو پگھلا کر اللہ پاک اس بندے کی پیشانی کے اوپر ڈالے گا۔ جو عورتیں، جو مرد سونے چاندی کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، فرمایا اس کے بعد اس کی پیٹھوں کو ڈالا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ آپ کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ سالوں پہلے ایک عورت کی ڈیتھ ہوئی، ریشما نام تھا اس کا، جھاڑو مارا پورے اندر سے، گھر کے اندر سے، صبح صبح ہمارے ہاں گاؤں کے اندر آج بھی نظام ہے، صبح صبح جھاڑو مارتے ہیں، جھاڑو مار کے دروازے کے اندر پاس پہنچی، اس کچرے کو اٹھا کے باہر ڈالنا تھا، وہیں حضرت اسرائیل پہنچے، روح کو قبض کر لیا۔ جس کے لیے آپ چھپا کے رکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ اس کو پہنیں گے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی، چٹیاں بولتے ہیں اس طریقے سے چرخیاں ہوتی ہیں سر کے ساتھ کے اوپر، جس طرح مرغے کی کلگی ہوتی ہے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بادشاہ پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
آیت کی تلاوت کی. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور فرمایا یہ ہیں وہ لوگ اور یہ جو بخل کرنے والے ہیں کہ ہر چیز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ پاک ان کے بخل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو بچا کے رکھے گا. امام احمد نے روایت کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گندا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا. یہاں میں اپنے فرض منصبی کا لحاظ کرتے ہوئے واضح ایک بات بتانا چاہوں. میری نظروں کے بیچ میں یہاں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے کہ مہینے کے 4-5 لاکھ روپیہ اس کی انکم ہے. اور میں نہ تو اپنے لیے زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہوں، نہ اللہ پاک توفیق دے، نہ میں نے کوئی ایسا فی الحال ادارہ کھولا ہوگا کہ میں آپ کو اس کے لیے بار رہا ہوں، نہ میں کسی مولوی کا ایجنٹ کہ میں آپ کو اس کی طرف کہہ کے ڈرا رہا ہوں. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنا، حضور نے فرمایا قرآن پاک کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کیوں ہے؟ مال بندے کو پیارا اتنا ہے وہ کہتا ہے یار جیب سے نہ نکالوں، اور نکالتا ہے اس کے لیے یار میرے نہ صحیح میرے بچوں کے کام آئے گا. جب یہ صورتحال حد سے زیادہ بڑھتی ہے پھر وہ بندہ ایک دن آتے ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں فرمایا اے انسان تو کتنا کم عقل ہے، کماتا تو ہے، پیسے کی لڑائیاں تو کرتا ہے، جھگڑا تو کرتا ہے، حرام تو اکٹھا کرتا ہے. فرمایا جب قبر میں پہنچے گا حساب بھی تو دے گا اس مال کا، لیکن وہ مال تیرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوگا. چوتھے دن تیرے بچوں کو فکر پڑ جائے گی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر باپ کی جو اکاؤنٹ ہے اس کا پتہ کیا جائے کہ پیسہ کتنا ہے. ہم نے اپنی رشتہ داریوں میں ایسے لوگ دیکھے 15 دن سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر بینک میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ بچے پھر اس پیسے کو لے کر ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یہ باتیں، کہتے ہیں حرام کا مال تھا، آگے معاذ اللہ جملہ بولنا نہیں چاہیے لیکن غیرت دلانے کے لیے بولتے ہیں. آگے سے لوگ کہتے ہیں حرام کا مال تھا، حرامی اولاد آگے لا کے. اللہ پاک کی پناہ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس حدیث کرام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ حاجی ہیں، عمرے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بعض ضابطہ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے مکمل حساب کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اور جی ہم اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. کیا دیتے رہتے ہیں؟ 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کے بعد دیتے کیا ہیں؟ دروازے پر 10 روپے دے دیتے ہیں، یہ دیتے رہتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے آپ لاکھوں روپے بھی اگر خرچ کر دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق اس کا 2.5% نکال کے نہیں دیتے تو آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں. صحیح ہے میں حدیث پاک ہے، فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس سے بڑھ فرمائے گا. قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی. فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. اس کی مثال یوں ہے جس طرح ایک بندہ، ابھی آپ کشمیر چلے جائیں دیکھیں گے کشمیریوں نے باغ میں پیڑوں کی کٹنگ کی ہوتی ہے، شاخ کو کاٹ کے زمین پر ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ گیا اتنی بڑی شاخ کے ساتھ تو 1-2 پیڑ سے اور طرح کی ایک پیڑ سے انہوں نے کیوں کاٹا ہوا؟ نہیں، اس کی عافیت اس میں ہے. اگر وہ ٹہنیوں کو چھوڑ دے تو وہ ٹہنیاں ٹوٹ کے باقی والے فروٹ کو بھی خراب کر دیتی ہیں. اللہ پاک جب آپ کو عقل کے طور کے اوپر پیڑوں کی کٹائی کا حکم دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ جو باقی والا مال ہے وہ محفوظ رہ جائے. زکوٰۃ مال کی میل ہوتا ہے، باقی والے میل کی، جب تک اس کو نکالا نہیں جاتا وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی خوبصورت پیارے میٹھے دودھ کے بیچ میں گوبر پڑ جائے. اس لیے اس کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے. اب 1-2 باتیں میں اور عرض کر دوں. بہت سارے لوگ بالخصوص یہ جوانوں کی فطرت میں تیزی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ
ہم نے گزشتہ جمعے کو بھی جمعہ الوداع کیا تھا، اس کو بھی جمعہ الوداع آ گیا، یہ شاید تو بہت بڑا الوداع ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی کوئی جمعہ الوداع کا خطبہ پڑھنا فرض و واجب نہیں تھا، آج بھی نہیں۔ اس دن اگر کوئی پڑھ لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوا، آج بھی پڑھ لیا تو کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں۔ پورے رمضان اگر آپ لوگوں نے شور شرابہ اٹھا کے رکھا، اب اس مسئلے کو ایشو نہ بنایا جائے کہ جیت کس کی ہوئی، جان جن لوگوں نے کہا تھا کہ جمعے سے روزہ ہے وہ جیت گئے، اس چیز کو میرے خیال میں ختم کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ بڑی پریشانیوں کی صورتحال میں ہے۔ میں آپ سے بار بار ہدایت کرتا ہوں، کوئی ضروری سوال پوچھا کریں آپ کے لیے جو ضروری ہے، اس حوالے سے کسی کا سوال نہیں آتا، لیکن جب کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو آپ کے سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوم کی نظر کس میں ہے؟ ہم نے دیکھا فیس بک کے اوپر، آپ ویور دیکھ لیں، یہ قوم کی بدحالی ہے۔ فلمی ڈائلاگس ہیں اس کے اوپر ملین بلین ان کے ویورز ہیں، وہ بڑے سے 2-4 لڑکے اٹھے عمر سے ان کے چند گھنٹوں کے اندر ملین بلین ویور ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ قوم کی جو سٹیٹس باقی رہ گیا ہوا ہے، وہ قوم کا سٹیٹس یہ ہے کہ اچھی بات سننے کو کوئی تیار ہے، بٹے والے کی سنیں گے، کٹنگ والے کی سنیں گے، لیکن دین کی بات سننے کو کوئی تیار۔ اسی طریقے سے قوم کی یہ بھی فطرت ہے، یہ جتنے بڑے بڑے یہ جو جاہل لوگ جو پورے مہینے شور کرتے ہیں اتحاد اتحاد اتحاد، ان کی خون میں بھی اتحاد کی بو نہیں ہے، ان کی بھی یہی مرضی ہوتی ہے مولویوں کو وہ سوال دیا جائے جس سے تھوڑا سا مسئلہ لگے اور ہم کیا کریں، فیس بک کے اوپر فکر کریں جی آج ایسا ہو گیا تو یہ بیان آیا کہ یہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کے لیے بہتر یہ ہے ایسے سوالات کیے جائیں جس میں کسی کا اختلاف کوئی فتنے کی صورت نہ ہو، اس قسم کے سوالات کیا جائے۔ کسی سیاست میں کسی میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اس حوالے سے کسی کو کوئی یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، وہ 29 پہ عید فرما دے تو بھی الحمدللہ 30 پہ فرما دے، اور حضور کی زندگی میں 9 رمضان مبارک آئے، 9 میں سے 7 رمضان جو آئے وہ 29 کے آئے، 2 رمضان جو آئے وہ 30 کے آئے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں، اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے۔ یہ جو پیچھے بیٹھ کے کمیٹیاں کر رہے ہیں یار آپ بھی آگے آ جائے کرو، چودھری صاحب ان کو اٹھا کے آگے بھیجیا، بڑے افسوس کی بات ہے آپ کمیٹیاں کرتے پیچھے بیٹھ کے، مطلب مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ دین سے بری ہو، آپ کو سارا دین یاد ہے، آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دوسرا مسئلہ ہے صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر سے پہلے ایک دو باتیں سن لیں کہ جمعہ الوداع جو ہے یہ کس طرح اللہ پاک نے دنوں کے اندر جمعے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے جمعوں کو الگ فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ جس طرح رمضان کے دن کی فضیلت الگ ہے، اسی طریقے سے رمضان کے جمعے کی فضیلت بھی الگ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے، یعنی وہ دن ہے جس دن میں اپنے امتیوں کا درود پاک میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، میں سنتا بھی ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس لیے اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور میرے حضور نے جلدی کے لیے آپ کے پاس صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات محفوظ تعاون فرمایا کریں کہ مسجد کا تعمیری کام جاری ساری ہے، اللہ پاک آپ کے جان مال ثقافت کی حفاظت فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آج آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، جو ثواب آج آپ کو ملے گا وہ اگلے جمعے کو سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن اللہ پاک نے ایک ایسی ساحت رکھی ہے کہ سال کے اندر اللہ پاک بندہ مومن کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر دعا کو، ہر جائز دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں علماء نے کہا فرمایا وہ 2 وقت ہو سکتے ہیں، ایک وہ جب امام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے لے کر جب تک امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اس دوران جو دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی جائیں اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ بعد میں لکھا ہے 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے، فرمایا جب جمعے کے دن ظہر سے لے کر مغرب، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تک کا جو وقت ہے، فرمایا اس وقت کے اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں۔ اللہ پاک ہم
سب کی خیر فرمائے، آپ کی خیر فرمائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک دو حدیثیں سن رہے اور بات کو ختم کیا جائے۔ حضور نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے، فرمایا یہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے اندر جو کمی کجی آتی ہے، اللہ پاک اس صدقہ فطر کے ذریعے اس کمی کجی کو دور فرماتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، جب تک فطرہ ادا نہیں کرتا، اللہ پاک روزوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھتا ہے، لٹکا کے رکھتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے لیے سب سے زیادہ کوشش آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ 20 رمضان کے بعد نکال ہی دینا چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو غریب غربا حضرات ہیں، کم از کم ان تک عیدی پہنچ جائے۔ یہ غریبوں امیروں کی طرف سے غریبوں کو عیدی ہے اور ان کی رمضان کے روزوں کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ نکال سکے تو وہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز سے کم از کم، اگر کوئی بندہ عید کی نماز کے بعد نکالتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے جو بچہ عاقل ہے، بالغ ہے، اگر باپ اس کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو باپ کو بچے کی اجازت کا لینا ضروری ہے۔ یعنی بچے سے کہے گا کہ تمہارا صدقہ فطر میں نکال رہا ہوں۔ اگر اس چیز کی وضاحت نہیں کرتا، بغیر کہے ہوئے نکال دیا اور بچہ بھی اپنی طرف سے نکال دیتا ہے تو قبول تو یقیناً ہو جائے گا، لیکن باپ کی طرف سے ادائیگی اسی وقت ہوگی جب باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ تمہارا صدقہ فطر میں نکال رہا ہوں۔ اس سے دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کی بالغ ہو چکا ہوں، اب میرا باپ میری شرعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہا ہے اور غیر شرعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہا ہے۔ شرعی ذمہ داریاں اس کے بندے کا صدقہ فطر ادا کرنا شرعی ذمہ داری ہے، غیر شرعی ذمہ داریاں اس کو عید کے کپڑے لا کے دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ شریعت کی طرف سے غیر شرعی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ پاک دونوں ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ حکم فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرعی اعتبار سے عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جس شخص پر واجب ہے، اس کے لیے اس دور کے اندر، دور حاضر کے اندر 45,000 روپیہ سکہ رائج الوقت کا جو مالک ہے، 45,000، یعنی 55.5 تولہ 52 تولہ چاندی کی قیمت اس دور میں 45,000 روپیہ پر بن رہی ہے۔ جس بندے کے پاس اتنی مالیت کا مال موجود ہے، وہ چاہے مالک صرف عید والی شب کو ہو جائے، یعنی آج کی رات 29ویں کی شب کو بھی اگر وہ اتنے پیسے کا مالک ہوتا ہے، صبح فجر کے ٹائم پہ بھی کوئی بندہ سحری کے ٹائم ایم پے کے لیے اس کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہے عید کی نماز سے پہلے تو بھی اگر اس بندے کے اکاؤنٹ میں 45,000 روپے آ جاتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ آپ تمام احباب ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے بھی بات ہے اس چیز کی طرف نشاندہی کیا کہ آپ دینی مدارس کا ضرور تعاون کریں، لیکن دینی مدارس سے پلٹنے سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بہن آپ کی اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے تو آپ ان کا دم دے دیں کہ آپ اگر کسی کزن کو دیتے ہیں، سگا بھائی اگر آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بھائی سے پہلے بہن کو ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ کزن برادر کی طرف جائیں۔ ہمارا کلچر ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے، ہم اپنے قریبی رشتہ دار کسی کو زکوٰۃ پر دے کے راضی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپسی رشتہ داریوں کے اندر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہمارا اختلاف ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کروں کہ جس سے آپ کو اختلاف ہے اس کو زکوٰۃ دیں، وہ زیادہ قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے بندے کو زکوٰۃ کا مال پہنچاتے ہیں جس بندے سے آپ کی لڑائی ہے، آپ یقیناً اس کو مال اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، کیونکہ اس کی نہ خوشنودی کے لیے دیں گے، نہ اس لیے دیں گے کہ یہ میرے کوئی کام آئے گا، ایٹومیٹکلی آلریڈی آپ کو اس کا جھگڑا ہے، تو وہ مال زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو فقط اس کی رضا کے لیے دیا جائے۔ ایک یہ کوشش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے زکوٰۃ کا اس میں موجود ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم 25 سے 30,000 روپے ایک سگا بھائی، کوئی کزن اگر آپ کا غریب محتاج ہے اس کو دیں، تاکہ اللہ کرے کہ اگلے سال تک وہ بھی زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو، لینے والوں میں نہ ہو۔ یہ کوشش کریں۔ اب میں نے پہلے بھی بارہا عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان کے ایک کونے میں اور کچھ پڑوسی ملک میں ایک قوم ہے جس کا نام میمن ہے۔ اس قوم کے اندر ایک بھی بندہ آپ کو غریب نہیں ملتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نکالنے کے بعد سارے کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اپنے کسی ایسے قریبی رشتے دار کو دیتے ہیں جو مالی اعتبار سے بہت نیچے ہوتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے اپنے لیول پہ کر دیتے ہیں۔ اگلے سال جب کوئی بندہ مانگنے والا آتا ہے، وہ جو پچھلے سال زکوٰۃ لینے والوں کی لسٹ میں تھا، اس پر وہ دینے والوں کی لسٹ میں۔ اور بیت المال کا جو کنسپٹ ہے، بیت المال کا کنسپٹ بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ ٹوٹے نہ، اکٹھا کر کے اس کو جو بندہ ضرورت مند ہے اس کو دیا جائے، اور پھر جو بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کو دیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، یہ جتنے ملازم طبقے کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سارے سے مراد 97%۔ ریزن کیا ہے؟ سب نے 20-25 لاکھ روپے کا لون لے رکھا ہے۔ آمدنی ان کے پاس نیٹ اکاؤنٹ میں ہے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے کا لون ہے۔ 5 لاکھ کو لیس کر کو 5 لاکھ روپے اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس میں پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے بارہا کہا ہے، شرعی اعتبار سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ دارالحرب ہے، زکوٰۃ جس سے لون لیا جائے یا دیا جائے، دونوں کا اگر مسلمان ہو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے مذہب کا ہے تو ان کے درمیان میں ربا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا ربا بین المؤمن والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان ربا نہیں ہے اگر اس قسم کی کوئی قسطوں کی صورتحال ہو۔ لیکن اتنی بات ہے، میرے حضور نے فرمایا سودی کاروبار کرنا، لین دین ایسا ہے جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اپنی والدہ سے 70 مرتبہ زیادہ کرنا۔ یہ سخت وعید موجود ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگرچہ یہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا زکوٰۃ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ حکم ربا، لیکن اس کے باوجود جو ربا کی لعنت ہے وہ ضرور باقی رہ جائے گی۔ اس لیے جتنے لوگ ہیں اور بیچا کے لون لیے، کسی نے ہوم لون لیا ہے، کسی کو گاڑی نکالنے کا شوق ہے، اس نے کہا گاڑی لینی ہے، 10 لاکھ روپے کی گاڑی نکالی، 3 لاکھ روپے اس کے اوپر لون پے کر رہے ہیں، یہ کیا مجبوری ہے؟ اور یقین جانیں جو بندہ لون کی ایک بار اس دلدل میں پھنستا ہے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ 5 سال کے لیے دیکھیں 10 سے 15 سال کا وہ ایک چکی کے اندر پھنستا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس لعنت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا لون کا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں قرض حسنہ ختم ہو گیا۔ قرض حسنہ یہ ہے، ایک مومن اگر دوسرے مومن کو کسی ضرورت کے وقت ایک پیسہ دیتا ہے، اتنا پیسہ آپ لے کے اپنا کام کر لیں، یہ قرض حسنہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب میں معراج کو تشریف لے گیا، میں نے دیکھا کہ صدقے کا اجر اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے 10 گنا۔ کتنے گنا؟ اور فرمایا قرض حسنہ کا اجر اللہ پاک نے 18 گنا لکھا ہوا ہے۔ کتنے گنا؟ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ قرض دیا جاتا ہے دے کر واپس لینے کے لیے، صدقہ دیا جاتا ہے دیا جائے لیکن واپس نہ لیا جائے۔ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ صدقہ وہ بھی مانگتا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے، عادت سے مجبور ہو کے مانگتا ہے۔ فرمایا قرضہ نہیں لیتا ہے جس کو سخت ضرورت ہو، اس کو پتہ ہے کہ واپس دینا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرض حسنہ کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی قوم کے اندر اس چیز کو بروز دیا جائے تاکہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں وہ اگر کوئی کام کاج کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے کریں۔ تیسری بات یہ ہے، کل عید کا دن ہے، اس عید سے پہلے اپنی قریبی رشتہ داروں کا پتہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریا رحمت جوش میں حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ جو مانگنا ہے سو مانگو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ آپ میرے تو کائنات کی ہر چیز مل گئی۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ سوچ لو، میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر پوچھوں گا۔ حضور ظہر کو تشریف لائے واپس، فرمایا عائشہ مانگا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مل گئے تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اب مانگوں تو کیا مانگوں سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ گھر کی حالت یہ تھی کہ حضور کا جب وصال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی حالت میں بھی تشریف لے گئے۔ حضور نے زور کے وقت آ کے پوچھا، کہا عائشہ مانگنا ہے سو مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ تھوڑا وقت دے دے، اگر فرما رہے ہیں تو کچھ مانگتی ہوں۔ عصر کا وقت آیا، پھر حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ مانگا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور پھر مغرب میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ صبح سے شام ہو گئی ابھی تک کچھ نہیں مانگا۔ کہا یا رسول اللہ تھوڑا اور وقت دے دیں۔ عشاء کا وقت آ گیا، اپنے نبی نے ارشاد فرمایا، فرمایا عائشہ نے تمہیں کہا جو مانگنا ہے سو مانگ لو، ابھی تک مانگا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مانگوں تو کیا مانگوں، اگر آپ فرما رہے ہیں آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے پوچھ لوں، ذرا جا کے مشورہ کروں۔
پھر حضور نے فرمایا جاؤ عائشہ اجازت ہے پوچھو. حضرت عائشہ اٹھی گھر سے نکلی اپنے والد کے دروازے پہ اپنی دستک دی. حضرت ابوبکر صدیق باہر تشریف لائے. جب باہر آئے دروازہ کھولا نا تو حضرت ابوبکر صدیق دروازے کے بیچ میں ٹانگیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. بیٹی کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی. یہ اسلام کا ایک درس ہے. آج اگر ہر باپ یہ قدم اختیار کر لے, بھائی اختیار کر لے جن کے باپ مر گئے, کسی بندے کا گھر نہیں اجڑے گا. عورت کا نقل ہوتی ہے, اس میں تباہی کا سب سے بڑا عنصر یہ ہوتا ہے اگر بیٹی کے سر میں بھی درد ہو, فون کیا بیٹا کیا حال ہے, بیٹا ڈیلی بول رہا ہوں, ماں کیسے بولتی ہے تجھے ساتھ میں کچھ بولا ہے, تجھے تیرے شوہر نے کچھ بولا ہے, وہ شکایت نہیں کرتی. لیکن ادھر سے بالا طریقے سے لڑکی کی ماں پوچھتی ہے, ادھر سے باتیں نکالتی ہے, پھر لڑکی مضبوط ہو جاتی ہے, میرے پیچھے میرا باپ ہے, میری ماں ہے, پیچھے کوئی نہیں ہے. باعزت آدمی کے لیے جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے, آپ کتنے بڑے ترن خان کیوں نہ ہو, سیانے لوگ کہتے ہیں جب بہن کی یا بیٹی کی شادی ہو جائے, فرمایا اگر مونچھیں اوپر ہو تو نیچے کر, اس لیے کہ آج سے پہلے آپ کے گھر کا کوئی دعوت نہیں تھا, اب مونچھوں کو کیا کرو, نیچے کرو. عقل مندی گھر بچانے میں اس لیے ہے کہ بیٹی دی ہے, کہ بیٹی کو کے گھر بچانے کے لیے اپنی انا کو ختم کرنا ضروری ہے. خیر ہوتا کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق راستے میں کھڑے ہوئے, فرمایا بیٹی کیا مسئلہ ہے, اتنا لیٹ آنا ہوا, خیریت ہے, حضور کی شان میں کوئی ناقص الفاظ تو نہیں کہے. حضرت عائشہ فرمایا نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ابوبکر صدیق, میں آپ کی تربیت یافتہ ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسے الفاظ بول سکتی ہوں, اللہ کی بنا میں ایسا نہیں کر سکتی, بس ایک مسئلہ درپیش آ گیا تھا, حضور کی اجازت سے آپ کے پاس آئی, میرے اور آپ کے اور اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا, فرمایا بیٹی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. فرمایا حضور نے صبح فجر کی نماز کے وقت کہا تھا کہ عائشہ جو مانگنا ہے سو مانگ لو. فجر سے لے کے ظہر ہوا, زور سے اثر, اثر سے مغرب, ہر نماز کے وقت حضور نے دہرایا عائشہ جو مانگنا ہے سو مانگ لو. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا, شان ہو چکی ہے, اب میں حضور سے پوچھ کے آئی ہوں, آپ بتائیں کہ میں حضور سے کیا مانگوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ جاؤ حضور سے کہنا جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تھے کچھ باتیں وہ ہیں جو آ کر آپ نے اپنی امت کو بتا دی تھی, نماز بتائی اور احکامات بتائے, کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ کی اور آپ کے رب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی. یا رسول اللہ ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں, ان رازوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ واپس دوڑی آئی تو ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی رک جاؤ, جو حضور بتائیں وعدہ کرتی جاؤ, واپس آ کے مجھے بھی بتاؤ گے. کہا ٹھیک ہے بجن آئی. کہا یا رسول اللہ مانگوں, میرے حضور نے فرمایا عائشہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہے سو مانگو, پوچھنے کی کون سی بات ہے. کہا جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی, ان رازوں میں سے ایک راز دے دیں, ان رازوں میں سے. حضرت ابوبکر صدیق کی اس فرمائش کے اوپر حضور مسکرا اٹھے. محدثین نے فرمایا حضور دو وجہوں سے مسکرائے. ایک یہ وجہ کہ راز کو اگر بتا دیا جائے تو راز نہیں رہتا, اور نہ بتایا جائے تو دعویٰ کیا ہے, کہنا کیا ہے, جو ماننا ہے سو مانگ لو. بریلی کا تاج بھارت کا جواب دیتا ہے, فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا. اور محدثین نے لکھا فرمایا دوسری وجہ مسکرانے کی یہ ہے کہ اوہو میری عائشہ کا باپ کتنا عظیم باپ ہے کہ بیٹی کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, بیٹی سے یہ نہیں کہا بیٹی اپنے شوہر رسول اللہ سے کہہ دو کہ 2-4 سال کا راشن اکٹھا گھر میں کر رہے ہیں. میرے خلیفہ اول صدیق اکبر نے مانگا بھی تو علم مانگا, اس لیے مسکرائے. خیر فرمایا عائشہ سنو پھر وہ راز. فرمایا وہ راز یہ ہے, اللہ پاک نے مجھے معراج کے رات جو راز عطا فرمایا ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے, میرے رب نے مجھے کہا اے میرے نبی جو تیرا امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بن جائے گا, میرے رب کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرمائے. ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بننا کیا ہے. آج آپ لوگ ادھر سے فارغ ہوں گے, جمعے کی نماز سے آپ نے شاپنگ کا رخ کرنا ہے. ابھی بھی آج ہماری مسجد میں بڑے لوگوں کی تعداد کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہر بندے کی آرزو یہ تھی کہ سٹی کی طرف نماز پڑھے وہاں شاپنگ کر کے واپس آ جائے. سنیں میں کائنات کی سب سے بڑی نیکی بتانے جا رہا ہوں, عمرے سے بڑی نیکی بتانے جا رہا ہوں. میرا ایمان کہتا ہے کہ عمرے سے بڑی نیکی ہے. بازار میں جاؤ یا جس پریشان حال عورت کو دیکھو, جس پریشان حال عورت کو دیکھو, یہ نہیں دیکھ رہی ہے
کہاں کی رہنے والی ہے, کس ذات کی ہے, کس قوم کی ہے. دیکھنا جو پریشان حال عورت ہو, دکان کے پاس للچائی ہوئی نظروں سے گزرتی ہو, اس کے دل میں آرزو ہو کہ بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں, لیکن اس کا جیب اس کو اجازت نہ دیتا ہو. اس مائی سے کہنا یہ تیرا بچہ ہے, میں تیرا پتر ہوں, وہ کہہ دو یار قیامت کے دن وہ مائی تمہیں لے کے جنت میں چلی جائے گی. اس کو کہو میں تیرا پتر ہوں, تو کیوں پریشان ہوتی ہے, آج تیرے بچوں کے لیے کپڑے میں لے کے دیتا ہوں. اس کو لے کے جاؤ دکان کے اوپر, زیادہ نہیں سے 1000 روپے کی 400 300 روپے دے دو. خدا کی قسم اللہ پاک کل قیامت کے دن تمہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل. یہ ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بننا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل عید کی نماز